الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ رات نماز تراویح میں سورۃ الانعام کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الانعام جو ہے یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ مکی صورتیں جو ہوتی ہیں ان میں 3 مضامین زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل، انبیاء کی رسالت، مرنے کے بعد کی زندگی، اور ساتھ ساتھ پہلی قوموں کے حالات، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، کافروں کے اعتراضات کے جوابات۔ یہ مضامین مکی صورتوں میں زیادہ آتے ہیں۔ اس صورت کا موضوع بھی یہی مضامین ہے۔ انعام جو ہے یہ چوپائے اور جانوروں کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس صورت میں کافروں کے ان جانوروں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے بتوں کے لیے وقف کر رکھے تھے، اور اسلام نے اس کو سختی سے منع کیا ہے، اس کو شرک کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ جانور صرف حج کے موقع پر ذبح ہوگا اللہ کے قرب کے لیے۔ بھائی کس کے قرب کے لیے؟ اللہ کے قرب کے لیے۔ بڑی عید پر ذبح ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، مقصد وہاں بھی اللہ کا قرب ہے۔ جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے یہاں مزارات کے نام پر کہیں کبوتر چھوڑ، کہیں پرندے چھوڑ، کہیں جانور چھوڑ، یہ سب شرکیہ اعمال ہیں، ان کا اسلام اور دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس میں روشنی اور اندھیرا بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور اس بات کا مدعی ہے کہ یہ زمین و آسمان ہم نے بنایا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اندھیرے کو روشنی بنا کے دکھائے اور اللہ تعالیٰ کی روشنی کو اندھیرا بنا کے دکھائے۔ یہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اللہ وہ سائنس کے بڑے بڑے دعوے دار جن کا یہ کہنا ہے کہ اس کائنات کی نبضیں ہماری مٹھی میں ہیں، ان کے یہاں 6 مہینے کی رات ہے، وہ دن نہیں لا سکتے۔ جہاں دن ہے وہ وہاں رات نہیں لا سکتے۔ یہ سارا نظام اللہ کا ہے، اور اس میں چاند اور سورج، رات اور دن، یہ سارا نظام بھی بھائی کس کے آرڈر کا پابند ہے؟ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگو اللہ تعالیٰ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا نہ کرو، وہ ذات تمام رازوں سے واقف ہے، اس اللہ سے تم کسی چیز کو چھپا نہیں سکتے ہو۔ قرآن کریم نے اس صورت میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نبی آنے چاہیے تھے وہ فرشتوں کی شکل میں آنے چاہیے تھے۔ اگر اللہ فرشتوں کی شکل میں بھیج دیتے، قرآن نے اس کے بہت سارے جواب دیے، لیکن یہاں بڑا زبردست جواب دیا۔ فرمایا اگر ہم اپنا نبی فرشتوں کو بنا کر بھیج دیتے تو وہ تمہارا فیصلہ منٹوں میں کر دیتے۔ اگر حضرت جبرائیل نبی بن کے آتے اور کوئی کافر حضرت جبرائیل کو پتھر مارتا تو بچتا؟ قوم لوط کی 17-18 بستیوں کو حضرت جبرائیل نے یوں اٹھایا اور پٹک کے، حدیث صحیح بخاری کی روایت میں کیا ہے، حضرت جبرائیل کے 400 پر ہیں۔ اس پورے نظام میں، اس پوری کائنات میں صرف اتنی کی گنجائش ہے کہ حضرت جبرائیل کے 4 پر کھل سکتے ہیں۔ 396 پر تو اس نظام میں آ ہی نہیں سکتے۔
اگر ہم حضرت جبرائیل کو نبی بنا کر بھیج دیتے تو جناب کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے سامنے اف بھی کرتا۔ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، وہ تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ انسان کے لیے انسان ہی نمونہ بن سکتا ہے، انسان کے لیے کبھی بھی فرشتہ نمونہ نہیں بن سکتا۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول یہ کافر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ اس سے دکھی نہ ہوا کریں، ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا ہے، دنیا میں ہر سچائی پر کیچڑ اچھالا گیا ہے، ہر جو سچائی ہے اس کو ہمیشہ اس کے ساتھ استہزاء ہوا ہے، مذاق ہوا ہے، اس کو گالی دی گئی ہے۔ حق والے کبھی بھی اس پر پریشان نہ ہو، بلکہ حق کی پہچان ہی یہ ہے۔ آگے کا اتاری ہے، میں اس کو تشریح یہی کر دیتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس آیت سے بڑی اللہ نے سمجھ دی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ ہر نبی کے دشمن ہوئے ہیں بھائی، ہر نبی کے کیا ہوئے ہیں بھائی؟ دن کہتے ہی اس کو ہے جس کے مقابلے میں رات ہو، روشنی کہتے ہی اس کو ہے جس کے مقابلے میں کیا ہو، اندھیرا ہو۔ تو سچائی بنتی ہی اس وقت ہے جب اس کے مقابلے میں جھوٹ ہو، حق بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کے مقابلے میں کیا ہو، باطل ہو۔ ہر نبی کے دشمن ہوئے ہیں، ہر نبی کو گالیاں دینے والے ہوئے ہیں، اور ہر نبی کو جھٹلانے والے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی اللہ کے نبیوں کو ماننے والوں کو اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ دنیا میں چلتا رہے گا۔ تمہارا کام یہ ہے تم اللہ کی طرف اپنا رخ کر کے اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ نیک عمل کرتے جاؤ۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے اس کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ ہم جب اپنے عمل کا بدلہ اللہ سے چاہتے ہیں، پھر ہمیں بندوں سے کیا لینا دینا۔ اور بھائی قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے نبی جی اس بات کو بھی یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نفع پہنچانے کا فیصلہ کر لے، پوری دنیا مل کے اس کو روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان کا فیصلہ ہو جائے تو وہ بھی پوری دنیا آپ مل کر آپ کو اس نقصان سے بچا نہیں سکتی۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ لوگ خصوصاً یہودی، اے اللہ کے رسول آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی سگی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تعصب میں پڑے ہوئے ہیں۔ تعصب کا کوئی علاج نہیں۔ اس صورت میں قرآن نے یہ بھی فرمایا، یہ لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، آپ کی بات سنتے۔ بھائی حیران کن بات ہے، ہمارے جیسا 1400 سال بعد میں ٹوٹا پھوٹا گناہگار انسان قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھے، اس کی تشریح کرے تو آپ کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا اور آپ کے زبان مبارک سے نکلنے والے پاکیزہ کلمات کا؟ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ابو جہل جیسے بدبختوں نے سنے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے تعصب سے سنے۔ بھائی کس سے سنے؟ قرآن یہ کہا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ، یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تعصب سے۔ اور جب کوئی تعصب نفرت میں ڈوب جاتا ہے، اس کے دل پر ایسا پردہ چڑھ جاتا ہے کہ اس دل میں پھر سچائی سماتی نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو ہمارے یہاں بھی بڑے تعصب ہیں، ہم اپنی مسلکی تعصبوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہر طرح کے تعصب سے بچانا، بس مجھے اور آپ کو اللہ کا بندہ بننا ہے، مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بننا۔ بھائی قرآن کریم نے اس آیت میں جب بھی اس آیت پر آتا ہوں بڑی کھل کر اس کی تشریح کرتا ہوں، چونکہ یہ بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جب کسی قوم کو، کسی انسان کو پکڑتے ہیں تو ہمارا ضابطہ اور اصول کیا ہے اللہ نے بتا دیا۔ فرمایا جب ہم کسی شخص کو پکڑنے پر آتے ہیں، کسی قوم کو پکڑنے پر آتے ہیں، ہم سب سے پہلے اس کے لیے پریشانیاں اور مصیبتیں بھیجتے ہیں تاکہ سمجھ جائے
انسان جتنا مصیبت میں سمجھتا ہے، آپ نے پریشانی میں انسان میں عاجزی آتی ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، ٹوٹا دل والا ہوتا ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اس میں عاجزی آتی ہے، بات کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پریشانی اور مصیبتیں رکھی ہیں۔ یہ ہے کڑوی بات، لیکن آپ تھوڑا سا غور کیجئے، ہمیں پریشانیوں نے، مصیبتوں نے، ناگواریوں نے جتنا سمجھایا ہے اتنا انسان خوشی میں نہیں سمجھتا۔ فرمایا ہم اس کے لیے پریشانیاں بھیجتے ہیں، مصیبتیں بھیجتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائے۔ اگر بگڑا ہوا پھر بھی نہ سمجھے، ہم پھر اس کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ ہم ان کے اوپر کس چیز کے دروازے کھولتے تھے؟ پھر فراوانیاں، نعمتیں، کاروبار اور کروڑوں آ رہا ہے، ہم پھر نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور یہ شخص ان نعمتوں میں پھر ایسا مست ہوتا ہے کہ اس کی مستی ان نعمتوں میں چل ہی رہی ہوتی ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ، قرآن کہہ رہا ہم یوں پکڑتے ہیں اور پھر اس کی جڑ کو کاٹ دیتے ہیں، اس کی جڑ کو کاٹ دیتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، مومن مسلمان وہ ہے جب پریشانی آئے فوراً سنبھل جائے، فوراً سمجھ جائے، نظر ثانی کرے، میری زندگی میں کہاں کوتاہی ہے، میں نے کہاں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، فوراً سنبھل جائے۔ جو مصیبت میں نہ سنبھلے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھول کر ایسی غافلانہ زندگی میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اچانک اس کو موت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے۔ قرآن کریم نے یہاں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ غیب کے سارے راز اور خزانے صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ قرآن کریم نے اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہے، ہر نبی نے اللہ کی توحید کا علم بلند کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عجیب شان ہے، اور جب اللہ کی توحید کو لے کر اٹھے تو سب سے پہلے مد مقابل والد آ گئے، خاندان آ گیا، اپنی ہی برادری آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں اللہ کی توحید کے دلائل دے رہے ہیں۔ ان کی قوم ستاروں کو پوجنے والی، سورج کو پوجنے والی، چاند کو پوجنے والی، حضرت ابراہیم ان کو سمجھا رہے ہیں وہ چاند تھوڑے سے جو بادل آ جائیں، وہ اوجل ہو جائے، وہ سورج جس کا رات کو پتہ ہی نہ چلے، وہ ستارے جو چاند اور سورج کے سامنے باندھ پڑ جائیں، بھلا وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تو اسے کہتے ہیں جو حی القیوم ہے، جس پر کبھی بھی زوال نہیں آتا۔ قرآن کریم نے سورہ انعام میں بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا۔ قرآن و سنت میں وہ صرف 27-28 نبیوں کے نام اور تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن نے کلیہ بتا دیا کہ ہم نے بہت نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ رسولوں کی تعداد جو ہے وہ 313 ہے۔ ہاں، ایک روایت میں 400 کا بھی تذکرہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہمیں بس اتنا ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے، اللہ کا ہر نبی اور ہر رسول سچا تھا اور اس نے اپنے فرائض کو 100% ادا کیا۔ اس کے بعد بھائی اس بارے میں قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ بہت ساری قدرت فرمایا، یہ جو تم بیج بوتے ہو، اس سے فصل کون اگاتا ہے؟ رات سے دن، دن سے رات کون نکالتا ہے؟ یہ چاند اور سورج جو ہم نے پیدا کیے ہیں، یہ جناب تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، اس کے ذریعے تمہارے لیے باغات اگاتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں، تمہارے لیے موسموں کو تبدیل کرتے ہیں، چاند سورج کو حرکت دیتے ہیں۔ پورا نظام انسان کی خدمت میں ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لا تدرکہ الابصار، اس دنیا میں رہتے ہوئے تم اس آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھو بھائی، یہ جو چھوٹا سا بلب ہے نا، یہ جو چھوٹا سا بلب ہے،
اگر یہ 11,000 تو بڑی دور کی بات ہے، ڈائریکٹ اس کے پیچھے بجلی چھوڑ دی جائے تو یہ 1 منٹ میں اڑ جائے گا، چونکہ اس کے اندر صلاحیت بہت تھوڑی ہے۔ اس کے اندر صلاحیت بھائی کیا ہے؟ ڈاکٹروں سے دوائی لینے جاؤ، بچے کی وہ پوچھتے ہیں بچے کی عمر کتنی ہے، ان کو پتہ ہے 2 سال کے بچے کو جو دوائی دینی ہے وہ 10 سال کے بچے والی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ 2 سال کے بچے میں طاقت کم ہے، 10 سال کے بچے میں اس سے وہ عمر کو دیکھ کے دوائی دیتے ہیں، بچے کے لیے ہلکی ہوگی، بڑے کے لیے بھائی یہ فطرت کا اصول ہے یا نہیں؟ یہی معاملہ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی طاقت اور نورانی ہے کہ ہماری یہ جو بشری آنکھ ہے اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ اللہ کو دیکھ سکے، اس میں طاقت نہیں ہے یہ اللہ کو دیکھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی تھی اور 9ویں پارے میں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذرا پہاڑ کی طرف دیکھ، جیسے ہی دیکھا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، اللہ کی تجلی کو سنبھال نہ سکے۔ ہاں جنت میں جا کے یہ جو ہمارا بشری وجود ہے یہ ختم ہو جائے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ وہ روحانی طاقت دے کے وہ صلاحیت پیدا کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت میں، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قرآن نے 2 جگہ فرمایا۔ ہاں جنت میں جا کے ہم سب اللہ کا دیدار کریں گے، وہاں کر سکیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ اس آنکھ میں طاقت پیدا کر دے گا جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کو کرنے کی صلاحیت رکھے گی۔ اور بھائی قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے سورہ انعام 8ویں پارے میں کہ جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے حقیقت میں وہی زندہ ہے، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ مردہ اور بنجر ہے۔ بھائیو جس طرح زمین جو ہے وہ پانی سے آباد رہتی ہے، پانی نہ ہو زمین بنجر ہو جاتی ہے، انسانی دل و دماغ اس وقت تک ہی آباد کہلانے کے حقدار ہیں جب تک ان میں کیا ہو؟ اللہ کی یاد ہو، جب تک ان میں کلمہ ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو۔ اور اگر اللہ کی یاد نکل جائے تو یہ بنجر ہے، یہ بنجر ہے۔ جو لوگ کفرستان میں رہتے ہیں، یورپ کی ترقی والے ماحول میں رہتے ہیں، تھوڑی سی بصیرت حاصل ہو، بتلاتے ہیں کہ دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود بھی وہاں عجیب طرح کا سناٹا ہے، وہاں عجیب طرح کی بے سکونی ہے، وہاں عجیب طرح کی بے چینی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یوں لگتا ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے بھائیو؟ ایک مومن، ایک انسان کا دل اسی وقت آباد رہ سکتا ہے جب تک کس میں ہو؟ اللہ کی یاد میں۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جس کے بارے میں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے شرح صدر کر دیتے ہیں، سینہ کو کھول دیتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول اسلام کے لیے سینہ کھل گیا، شرح صدر ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا علامت ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب دنیا میں رہتے ہوئے تمہارا میلان آخرت کی طرف ہو جائے، دنیا میں رہتے ہوئے تم ہر وقت اپنی قبر کو مد نظر رکھو، دنیا میں رہتے ہوئے تم وہی عمل کرو تمہاری جو آخرت میں تمہیں کام دے، دنیا میں رہتے ہوئے تمہارا شوق و جذبات آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے تو سمجھ لینا اللہ نے اسلام کے لیے تمہارا سینہ کھول دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے تمہارا سینہ۔ اور بھائی قرآن کریم نے پھر سورہ انعام کے آخر میں وہ 10-11 احکام دیے ہیں جن کو ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ کہا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، دوسری بات یہ کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، تیسری بات یہ ہے کہ فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرنا جس طرح عرب قبائل کا دستور ہے۔ ان میں ایک بات یہ ہے کہ لوگوں بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، مومن کا جو ورثہ ہے وہ حیا ہے۔
اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنی نگاہ سے گراتے ہیں، اپنی بارگاہ سے نکالتے ہیں، اس کے اندر سے حیا ختم کر دیتے ہیں، اس کے اندر سے ہمارے آقا نے فرمایا حیا سراپا خیر ہی خیر ہے، جتنی آ جائے اتنی ہی خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 2 بیٹیاں دی، اور کسی شخص کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں ہیں۔ یہ اعزاز پوری انسانیت میں صرف حضرت عثمان کے پاس ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 2 بیٹیاں کیوں دی؟ ان میں جو وصف سب سے زیادہ تھا وہ حیا کا تھا۔ وہ کس کا تھا؟ وہ حیا کا تھا۔ فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، جب کسی سے عہد معاہدہ کرو اس کو پورا کرو۔ اور آخر میں قرآن کریم نے پھر وہی بات سورہ انعام کے آخر میں عجیب پیرائے میں کہہ دی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی جی آپ بھی اعلان کر دیجئے، اپنی امت کو سمجھا دیجئے کہ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ بھائیوں میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، شیطان اول تو ہمیں کوئی عمل کرنے نہیں دیتا، اگر ہم کر ہی لیتے ہیں تو شیطان ریاکاری اور دکھلاوے کے ذریعے اس کو برباد کر دیتا ہے۔ رمضان میں ماشاءاللہ بہت عبادات ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے۔ گئے گزرے زمانے میں اس وقت میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو رمضان میں خوب اللہ کی یاد میں لگتی ہے، لیکن بھائیوں اس پر نظر رہے ہمارا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہمارا روزہ، ہماری سحری، افطاری، رمضان میں زکوٰۃ دینا، سخاوت کرنا، آگے اعتکاف، لیلۃ القدر، قرآن کی تلاوت، سب کچھ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اس پر نظر رہے کہ ریاکاری اور دکھلاوا ہمارے قریب بھی نہ آئے۔ ریاکاری آئی نہیں اور عمل کا بڑا غرق ہوا نہیں۔ آخری بات وہ بار بار میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے اپنی امت کے بارے میں بڑے شرک کا ڈر نہیں ہے۔ پہلی امتیں بڑے شرک پر تباہ ہوئی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت توحید پر رہے گی۔ مجھے اپنی امت کے بارے میں بڑے شرک کا ڈر، مجھے میری امت کے بارے میں چھوٹے شرک کا ڈر ہے۔ اس امت کو سب سے بڑا نقصان جو اٹھانا پڑے گا وہ چھوٹے شرک سے ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول الشرک الاصغر، یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دکھلاوا اور ریاکاری ہے۔ اس امت کے جو عمل برباد ہوں گے وہ بڑے شرک کی وجہ سے نہیں ہوں گے، اس امت کے جو عمل برباد ہوں گے وہ چھوٹے شرک کی وجہ سے ہوں گے۔ یہ میرا اور آپ کے لیے خطرہ ہے۔ فرما دے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہمارا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یعنی ہم جو بھی کریں گے صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔